السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ ماہنامہ میگزین نونہال۔ اسے پبلش کیا ہمدرد فاؤنڈیشن نے اور اسے آپ کے لیے پڑھا ماریہ ذوالفقار آوان نے۔ اس رسالے کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرفراز احمد خان نے۔ اگر آپ بھی کتابوں کے سلسلے میں ہم سے تعاون کرنا چاہیں تو رابطہ کریں 0321434287 0321434287۔ زیادہ سے زیادہ کتابیں اسپانسر کریں اور علم کے خزانے کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ سماعت فرمائیے بچوں کا پسندیدہ میگزین نونہال۔ جذبہ باہم، مادر ملت غلام حسین میمن۔ دنیا میں خونی رشتے انمول ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ۔ بھائی بہن کے رشتے محبت کی علامت بن جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کی محبت بھی مثالی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جنوری 1893 میں مزید تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ انہوں نے وہاں کی قانون کی مشہور دستگاہ لنکن انڈ میں داخلہ لیا۔ انگلستان میں قیام کے دوران 31 جولائی 1893 کو انہیں کراچی میں اپنی سب سے چھوٹی بہن فاطمہ کی پیدائش کی خبر ملی۔ 1896 میں قائد اعظم بیرسٹری کی سند لے کر ہندوستان واپس آئے اور ممبئی میں قانون کی پریکٹس شروع کی۔ 1906 میں ان کے والد جناح پونجا کا انتقال ہوا تو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ فاطمہ کی ذمہ داری بھی بڑے بھائی محمد علی کے عمدہ طور پر نبھائی۔ محمد علی کی والدہ اور اہلیہ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ فاطمہ کو اپنے بھائی محمد علی سے بے حد انسیت تھی۔ بھائی نے بھی محبت کے اظہار میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ والد کے انتقال کے بعد اسے بمبئی بلوایا اور 1913 میں باندرا کے ایک اسکول میں داخل دلوا دیا۔ اسی اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں فاطمہ کی رہائش کا بھی بندوبست کرا دیا۔ فاطمہ جناح نے یہاں کی تعلیم مکمل کی تو پھر سینئر کیمبرج کی تیاری کر لی اور 1919 میں یہ امتحان بھی پاس کر لیا۔ ان کا رجحان دانتوں کی بیماریوں اور ان کے علاج کی جانب تھا۔ انہوں نے دندان سازی کی تعلیم کے لیے کلکتہ کے مشہور احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا اور یہاں سے ڈینٹسٹ کی تعلیم مکمل کر کے بمبئی آ گئیں۔ 1923 میں بمبئی میں انہوں نے اپنا کلینک کھول لیا اور مریضوں کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ان کا یہ کلینک کامیابی سے چلنے لگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1918 میں ہندوستان کی مشہور پارسی وکیل کی صاحبزادی کو اسلام قبول کرانے کے بعد شاگی کر لی۔ ان کا اصلی نام اور اسلامی نام مریم رکھا گیا۔ 1929 میں مریم جناح کا انتقال ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے یہ صدمہ تکلیف دہ تھا۔ ایسے وقت میں بھائی کو سہارا دینے کے لیے جانثار بہن آگے بڑھی اور اپنا چلتا ہوا کلینک بند کر کے بھائی کے گھر آ گئیں۔ انہوں نے سارے معاملات سنبھال کر بھائی کو سیاست کے لیے آزاد کر دیا۔ اب وہ قائد اعظم کے مشیر کی حیثیت سے ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی۔ اگلے سال 1930 میں قائد اعظم گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو یہ بہن بھی ان کے ساتھ تھیں۔ دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس بھی پہلی کی طرح ناکام رہی تو قائد اعظم انگلستان میں ہی رہ گئے۔ وہ قائد اعظم کے ہمراہ 1935 میں ہندوستان واپس آ گئیں۔ قائد اعظم نے ایک بار کہا تھا کہ فاطمہ میرے لیے روشنی اور امید کی کرن ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کا پیغام پھیلانے کے لیے وہ قائد اعظم کے ہمراہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں ساتھ رہیں۔ قیام پاکستان سے ایک ہفتہ قبل وہ قائد اعظم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کراچی آ گئیں۔ کراچی آزادی کے بعد پاکستان کا دارالحکومت بننے والا تھا۔ پاکستان کی سرکاری تقریب میں وہ بھائی کے ساتھ تھیں۔ قائد اعظم کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو انہیں زیارت یعنی بلوچستان کے پرفضا مقام لے جایا گیا۔ وہاں بھی تیمارداری کا فرض بہن فاطمہ جناح نے نبھایا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم انتقال فرما گئے۔ یہ فاطمہ جناح کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد وہ عملی سیاست سے الگ ہو چکی تھیں، مگر پھر
اپنے وہی خوابوں کے اصرار پر 1963 میں صدارتی امیدوار کے انتخاب کا حصہ بنی۔ 9 جولائی 1967 کو انتقال ہوا تو انہیں مزار قائد کے احاطے میں ہی دفن کیا گیا۔ ان کے بے لوث خدمات پر انہیں مادر ملت کا خطاب بھی دیا گیا۔ بااصول گورنر حبیب اشرف صبوحی ملک امیر خان آف کالا باغ مغربی پاکستان کے گورنر تھے اور بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ بہت دلیر، ایماندار، بہت اچھے منتظم، بااصول، پرروب اور اسلامی مزاج رکھنے والی شخصیت کے مالک تھے۔ اسلامی اور پاکستانی تشخص کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ شلوار، شیروانی اور کلے کا استعمال کرتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں ملک میں بڑا امن، سکون اور انصاف کا دورہ تھا۔ اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول تھا۔ کسی تاجر کو جرأت نہیں تھی کہ قیمتوں کو بڑھائے، اگرچہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ پاکستان کے دورے پر لاہور آئیں اور گورنر صاحب ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے، جب وہ جہاز سے نیچے اتریں اور اپنے استقبال کرنے والوں سے ہاتھ ملانا شروع کیا تو امیر محمد خان صاحب نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسلام میں خاتون سے ہاتھ ملانے سے منع کیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ان کی اصول پسندی اور واضح داری کے بہت سے واقعات ہیں۔ یہاں چند سبق آموز واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ پنجاب میں نیو خان ٹرانسپورٹ کے نام سے ملک امیر محمد خان صاحب کی ایک بس سروس چلتی تھی اور مختلف شہروں میں جاتی تھی۔ یہ بس سروس اپنی وقت کی پابندی کے لیے بہت مشہور تھی۔ بسیں بہت صاف ستھری اور ماحول پرسکون ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک پولیس انسپکٹر نے اوور لوڈنگ پر بس کا چالان کر دیا۔ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر نے بہت احتجاج کیا اور اس انسپکٹر کو یاد دہانی کروائی کہ یہ بس گورنر صاحب کی ہے اور تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے اور اس کا سبق تمہیں ضرور سکھائیں گے، اور کچھ نازیبا باتیں کی۔ اس پر انسپکٹر نے ایک رات کے لیے بس کو بھی اور بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھی تھانے میں بند کر دیا۔ ٹرانسپورٹ کے منتظمین بات کو بہت بڑھا چڑھا کر گورنر صاحب کے نوٹس میں لائے اور اس پولیس انسپکٹر کے بارے میں بھی بتایا۔ گورنر صاحب نے متعلقہ انسپکٹر کو حکم جاری کیا کہ وہ گورنر ہاؤس میں آ کر ملے۔ مقررہ تاریخ کو پولیس انسپکٹر بہت خوفزدہ حالت میں گورنر صاحب کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ واقعہ کیا تھا، تفصیل سے بتاؤ۔ پولیس انسپکٹر نے سارا واقعہ منوان بتا دیا۔ گورنر صاحب نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی بات سنی۔ اس کے بعد انہوں نے انسپکٹر کو اپنے پاس بلایا، کرسی سے کھڑے ہو گئے اور اسے گلے سے لگا کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا، میں آج سے تمہاری ترقی کے احکامات جاری کرتا ہوں اور تمہیں ڈی ایس پی بناتا ہوں، اور تمہاری بہادری اور جرأت کے سلسلے میں اعزازی پولیس میڈل کی سفارش کرتا ہوں۔ تم نے قانون اور انصاف کی پاسداری بلا خوف و خطر کی، کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا اور میرے سامنے بھی اپنے بیان میں کسی بھی قسم کی معذرت اور اپنے آپ کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ تمہارے جیسے لوگ محکمہ پولیس کے لیے ایک اہم اثاثہ ہیں۔ تم جیسے لوگ پاکستان کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہیں اور قابل فخر شخصیت ہو تم۔ ایک روز گورنر صاحب شام کو گورنر ہاؤس کے لان میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کی سرکاری گاڑی گورنر ہاؤس سے باہر جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اے ڈی سی کو بلوایا اور کہا، اس نمبر کی گاڑی گورنر ہاؤس سے باہر گئی ہے، پتہ لگاؤ کہ یہ گاڑی کیوں باہر گئی ہے اور اسے کون چلا رہا ہے۔ اے ڈی سی نے بتایا کہ یہ گاڑی آپ کے صاحبزادے ملک اسد صاحب لے کر گئے ہیں اور روزانہ لے کر جاتے ہیں۔ گورنر صاحب نے کہا، جب گاڑی واپس آئے اور اس کی لاگ بک چیک کر کے بتاؤ کہ یہ گاڑی کتنے دنوں سے جاری رہی ہے اور کب سے جا رہی ہے اور کتنے میل چلتی ہے۔ جب گاڑی واپس آئی تو گورنر صاحب کو بتایا گیا کہ یہ گاڑی تقریباً 1 ماہ سے آپ کے صاحبزادے اپنے دوستوں کے ساتھ لے جاتے ہیں اور روزانہ اتنے گھنٹے گاڑی چلتی ہے اور اتنا پیٹرول استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جتنا پیٹرول استعمال ہوا ہے اس کے تمام پیسے میں ذاتی جیب سے دوں گا۔ پھر ٹرانسپورٹ افسر کو یہ حکم دیا کہ آئندہ سے کوئی سرکاری گاڑی میرے گھر کے کسی فرد کے استعمال میں نہیں ہوگی۔ جب تک امیر محمد خان صاحب زندہ رہے، اس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد ہوتا رہا۔
نواب امیر محمد خان صاحب کا ایک بچپن کا دوست تھا جو سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں ٹھیکیداری کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ نواب صاحب سے ملا اور ان کو بتایا، میرے بل تقریباً 1 سال سے واپڈا کے محکمے میں بغیر کسی اعتراض کے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نے کافی درخواستیں بھی دی ہیں اور اعلیٰ افسران سے بھی ملا ہوں، لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ مہربانی کر کے آپ وہاں فون کروائیں تاکہ میرے بل نکل آئیں اور میری ادائیگی ہو۔ نواب صاحب نے کہا، میں کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتا، بل صرف تمہارے پھنسے ہوئے ہیں یا دوسرے لوگوں کے بھی۔ اس نے بتایا، جو لوگ رشوت دے دیتے ہیں ان کے بل نکل جاتے ہیں اور جو رشوت نہیں دیتے ان کے بل پھنسے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا، واپڈا کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میری میٹنگ کس دن ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو۔ انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ مقررہ تاریخ پر میرے پاس پہنچ جائے۔ ان کا دوست مقررہ تاریخ کو پہنچ گیا اور وہ اس کو اپنے ساتھ میٹنگ میں لے گئے اور اپنی کرسی کے ساتھ بٹھایا۔ جب اعلیٰ افسران نے یہ دیکھا کہ ایک معمولی سے ٹھیکیدار کو اتنی عزت ملی ہے کہ وہ گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اس کے ساتھ ان کا یہ خوف بھی لاگو ہو گیا کہ اس ٹھیکیدار کی کئی درخواستیں آئیں جن کو ہم نے نظر انداز کر دیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ میٹنگ کے دوران گورنر صاحب نے جہاں اور خامیوں کی نشاندہی کی اور یہ بھی کہا کہ یہاں لوگوں کے بل بغیر کسی اعتراض کے پھنسے رہتے ہیں اور لوگوں کو مالی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آئندہ سے اگر 2 ہفتوں کے اندر بل پاس نہ ہوئے تو متعلقہ افسر اور محکمے کے سربراہ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ گورنر صاحب کے احکامات کی روشنی میں جہاں ان کے دوست کے بل کلیئر ہوئے، وہیں اور ہزاروں لوگوں کا بھلا ہو گیا۔ گورنر صاحب نے ان تمام سرکاری اور نیم سرکاری محکموں میں یہ ہدایت بھیج دی کہ لوگوں کے بلوں کی ادائیگی میں دیر نہ کی جائے اور جلد از جلد لوگوں کے بلوں کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ ملک امیر محمد خان صاحب گورنر کی حیثیت سے سرکاری دورے پر پشاور پہنچے۔ اس وقت وہاں کے کمشنر جی اے مدنی تھے۔ انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ ان کے استقبال کے لیے کمشنر صاحب ایئرپورٹ پر نہیں آئے، البتہ ان سے ملنے کے لیے گورنر ہاؤس ضرور گئے۔ گورنر صاحب نے اس بات کا برا منایا اور ان سے ناراض ہو گئے۔ گورنر ہاؤس لاہور پہنچنے پر انہوں نے اپنے سیکرٹری کو طلب کیا اور کہا، جی اے مدنی کو کمشنر کے عہدے سے ہٹا کر کسی نچلے عہدے پر لگا دیا جائے۔ ان کے سیکرٹری نے کہا، سر، یہ نواب محمد اسماعیل کے صاحبزادے ہیں جو قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں اور مسلم لیگ کے عہدیداروں میں سے تھے۔ ان کی تنزلی پر سفارشیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ گورنر صاحب کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے، وہ بھی نواب اور ہم بھی نواب، اسی نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو نواب نوابوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اس معاملے پر درگزر کرتے ہیں۔ بعد میں یہ بات جی مدنی تک پہنچی۔ انہوں نے معذرت کا ٹیلی فون کیا اور ان کی وفاداری اور اعلیٰ حوصلگی کا شکریہ ادا کیا۔ کہاں گئے ہیں وہ عظیم لوگ جن کی وفاداریاں، سادگی اور عظیم کارنامے کسی طرح نہیں بھلائے جاتے۔ ٹرام سروس، ماضی کی حسین یادگار۔ رانا محمد شاہد۔ آج کراچی کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے اس کا رقبہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب کراچی کی آبادی بہت کم تھی اور اس کی سڑکوں پر ٹرام چلا کرتی تھی۔ ٹرام اپنے زمانے کی جدید اور مقبول سواری تھی۔ یہ چھوٹی ریل گاڑی جیسی سفری گاڑی تھی جس میں 40 سے 50 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ مسافروں کے بیٹھنے کے لیے بینچ نما سیٹیں ہوتی تھیں، درمیان میں مسافروں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی تھی۔ ٹرام میں شیشے نہیں ہوتے تھے، چھت ہوتی تھی اور کھڑکیوں کی جگہ بڑے بڑے ہوادان ہوتے تھے۔ 1883 میں پہلی بار کراچی میں ٹرام چلانے کی تجویز پیش کی گئی۔ اکتوبر 1884 میں کراچی شہر میں ٹرام کی پٹڑی بچھانے کا کام شروع ہو گیا۔ 20 اپریل 1885 کو کمشنر سندھ مسٹر ہنری ارسکن نے کراچی میں ٹرام سروس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ افتتاحی ٹرام میں حکومتی اراکین و معززین سوار ہو کر کیماڑی تک گئے اور وہاں سے گورنمنٹ گارڈن واپس آئے، جہاں اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ کراچی میں ٹرام سروس کا آغاز ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے کیا گیا۔ ابتداء میں یہ بھاپ سے چلا کرتی تھی، لیکن فضائی آلودگی، انجنوں کی گھن گرج سے شہریوں کو تکلیف میں اضافہ ہوا، جس سے 1 سال بعد ہی گھوڑوں پر منتقل کر دیا گیا۔
ہر ٹرام کے آگے 2 گھوڑوں کو باندھا جاتا تھا جو اسے کھینچ کر منزل مقصود پر پہنچ جاتے تھے۔ بند روڈ پر ایسٹ انڈیا ٹراموں کمپنی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا جہاں ٹراموں کمپنی کا دفتر، ملازمین کے کوارٹرز اور گھوڑوں کے استبل واقع تھے۔ یہاں 70 سے زائد گھوڑے رکھنے کی گنجائش تھی۔ یہاں گھوڑوں کی صحت کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا تھا، بلکہ اس بات کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا تھا کہ دوران سفر گھوڑوں کو دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر خاص قسم کی ہیٹ پہنائے جاتے۔ ہر 2 میل کے سفر کے بعد نہ صرف ہیٹ تبدیل کر دیے جاتے بلکہ مخصوص فاصلے کے بعد گھوڑوں بھی ان کو بھی تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ یوں گھوڑوں کی صحت اور آرام کا بھی خیال رکھا جاتا۔ ایک عرصے تک ٹرام کو چلانے کا کام گھوڑوں سے لیا جاتا رہا، مگر ان کی رفتار ٹانگوں سے زیادہ نہ تھی، اس لیے 1909 میں پہلی مرتبہ ٹرام کو پیٹرول انجن پر منتقل کیا گیا۔ 1945 میں ٹرامیں ڈیزل انجن سے چلنے لگیں۔ اس وقت ٹراموں کا مرکزی جنکشن بولٹن مارکیٹ تھا، جہاں سے ٹرام کیماڑی، صدر، گاندھی گارڈن یعنی کراچی کا چڑیا گھر، سولجر بازار اور چاکی واڑہ لیاری تک چلا کرتی تھی۔ ابتدا میں ٹرام کیماڑی سے ایم اے جناح روڈ تک چلا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے سولجر بازار اور کینٹ اسٹیشن تک بڑھا دیا گیا۔ بعد ازاں ایک ٹریک نشتر روڈ سے ایمپریس مارکیٹ تک بھی بچھایا گیا۔ ایسٹ انڈیا ٹراموں کمپنی سالانہ 500 روپے فی میل کے حساب سے ٹرام لائنوں کے رائلٹی کراچی میونسپلٹی کو ادا کرتی تھی۔ اس زمانے میں چونکہ کوچز اور بسیں نہ ہونے کے برابر تھیں، تو لوگوں کی اکثریت ٹرام سے ہی سفر کرتی تھی۔ یہ ٹرامیں لوگوں میں اس قدر مقبول ہوئیں کہ پہلے سال تقریباً 5 ملین مسافروں نے اس پر سفر کیا۔ اس زمانے میں طلبہ کے لیے گلابی رنگ کے سفری پاس بنا کرتے تھے۔ طالب علموں کے لیے 1 مہینے کا سفری پاس 1 یا سوا روپیہ بن جاتا تھا۔ 1913 تک کراچی میں چلنے والی ٹراموں کی تعداد 37 تھی، جو 1955 میں 65 تک پہنچ گئی۔ یہ ٹرامیں 12 سے 17 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی تھیں۔ مسافروں کی گنجائش بڑھا کر 65 کر دی گئی، جبکہ ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کی تربیت کے لیے ایک اسکول بھی بنا دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم تک کراچی میں یہ واحد سواری تھی جس میں صرف 2 پیسے ٹکٹ پر پورے شہر کی سیر کی جا سکتی تھی۔ 1975 میں سڑکوں پر ٹریفک کی بے پناہ دباؤ کی وجہ سے اس تاریخی سروس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ یوں یہ حسین یادگار کراچی میں 90 سال تک چلتی رہی۔ ٹرانسپورٹ کی تاریخ کا اہم باب بند ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے ٹرام کی شکل نہ دیکھی۔ کراچی کے شہریوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں کے لیے بھی یہ بہت پرکشش ہوا کرتی تھی۔ خصوصاً پاکستان کے شمالی علاقوں کے سفر اس کے سفر کے لیے آتے تھے۔ اسی طرح ہندوستان، بالخصوص یو پی، بہار اور راجستھان سے آنے والے بھارتی باشندے بھی ٹرام سروس کے سفر سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ بھاپ سے چلنے والی ایک ٹرام پاکستان ریلوے کے عجائب گھر سکھر کے باہر نمائش کے لیے کھڑی ہے۔ ستارہ مچھلی، دلچسپ آبی مخلوق۔ نسرین شاہین۔ ستارہ مچھلی، جس کو انگریزی میں سٹار فش یا سی سٹارز کہا جاتا ہے، اسے ڈالفن کے بعد بہت ذہین سمندری مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ اس کی لگ بھگ 2000 اقسام ہیں۔ اس کی چند اقسام محض 1 تا 2 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہیں۔ ستارہ مچھلیاں عام طور پر ٹھوس جسم کی ہوتی ہیں، یعنی جیلی فش جیسی نہیں ہوتی۔ یہ خاصی سست قسم کی مخلوق ہوتی ہے۔ منہ کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ پردار ستارہ مچھلی یعنی کہ فیدرا سٹار کے 10 بازو ہوتے ہیں۔ ستارہ مچھلی کی کھال دوسری عام مچھلی جیسی نہیں، بلکہ چمڑے کی طرح اور کھردری ہوتی ہے، اور اس کے عموماً کانٹے اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی بیشتر اقسام میں ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے۔ اس کا سر نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے پورے جسم اور ہر بازو کے اندر قدرت نے ایک مکمل اعصاب نظام یعنی نروس سسٹم عطا کیا ہے۔ ستارہ مچھلی کے ہر بازو کے آخری سرے پر ایک آنکھ سی ہوتی ہے جو اسے روشنی کا احساس دلاتی ہے۔ بعض ستارہ مچھلیاں سمندر کی سطح پر روشنی کی بھرپور لطف اٹھا رہی ہوتی ہیں، اور بعض سمندر کے اندر اندھیرے میں رہنا ہی پسند کرتی ہیں۔ ستارہ مچھلی میں سونگھنے، چھونے، ذائقہ شناخت کرنے اور روشنی کو دیکھنے کی بہت اچھی صلاحیت پائی جاتی ہے۔
جب ایک نئی ستارہ مچھلی پیدا ہوتی ہے تو اس کے دونوں رخ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جاتی ہے اسی نسبت سے اس کے بازو نمودار ہوتے جاتے ہیں۔ اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے تو دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس عمل میں تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے، لیکن کٹا ہوا حصہ بالکل پہلے کی طرح مکمل ہوتا ہے۔ اگر ستارہ مچھلی کا صرف ایک بازو بھی اس کے جسم کے مرکزی گول حصے سے جڑا ہوا رہ جائے تو بھی پوری ستارہ مچھلی دوبارہ مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ چٹانوں وغیرہ پر چڑھ سکتی ہے۔ اس کے بازو نچلی طرف بے شمار ننھے نلکی نما پاؤں ہوتے ہیں۔ ان کا اعصابی نظام تو ہے ہی، ساتھ میں ہائیڈرولک نظام بھی ہوتا ہے۔ ستارہ مچھلی کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اس نظام سے کام لیتے ہوئے چٹان سے چمٹ جاتی ہے۔ یہ نلکی نما پیر ستارہ مچھلی کے سانس لینے اور خوراک کے حصول میں بھی مددگار ہیں۔ خاص کر خوراک کے لیے سخت قسم کی سیپیاں کھولنے میں یہ ہاتھوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ ستارہ مچھلی اپنے معدے اپنے منہ کے راستے جسم سے باہر نکال سکتی ہے اور اپنا شکار کو اپنے جسم سے باہر ہضم کرتی ہے۔ ستارہ مچھلی اپنا معدہ منہ سے کے راستے نکال کر سیپی کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ معدے کے ہاضم رطوبتیں سیپی کے اندر کے جسم کو پانی پانی کر دیتی ہیں۔ ستارہ مچھلی اپنے بازوؤں کے نیچے لگے دھاگا نما اجسام کی مدد سے اس ذائقے دار اور غذائیت بخش پانی کو اپنے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ ستارہ مچھلی عموماً پانی ہی میں انڈے دے دیتی ہے اور اپنے لاروے پانی میں چھوڑ دیتی ہے، تاہم بعض اقسام کی ستارہ مچھلیاں جیسے ہریکا اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے 2 بازوؤں کے درمیان ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں ننھی ستارہ مچھلیاں جب تک بالغ نہ ہو جائیں اور اپنی خوراک خود حاصل نہ کر لگیں اسی میں رہتی ہیں۔ ستارہ مچھلی سمندر کی تہہ میں جو کچھ جمع ہوتا ہے اسے کھا لیتی ہیں۔ چھوٹے سمندری جانوروں کو تو اکثر سالم ہی نگل جاتی ہیں۔ ان کی خوراک گھونگے، سیپیاں، جھینگے، کیڑے مکوڑے، کرشیے ہوتے ہیں۔ بعض اقسام کیچڑ کی سطح پر گلنے سڑنے والی اشیاء بھی کھاتی ہیں۔ بڑی ستارہ مچھلی بحری مخلوقات کے لیے نہ تو خوش ذائقہ ثابت ہوتی ہے نہ غذائیت بخش۔ اگر یہ خشکی پر آ جائیں تو بڑے پرندوں کے کام آ جاتی ہیں۔ میر حسین علی امام شہید حکیم محمد سعید کے سوانح نگار۔ سلیم فرخی شہید حکیم محمد سعید ایک عہد ساز، تاریخ ساز، ادارہ ساز شخصیت تھے جن کی 100 سالہ جشن پیدائش کی مناسبت سے شائع ہونے والی کتاب کے مصنف مشہور ادیب محقق میر حسین علی امام ہیں۔ میر حسین علی 29 جولائی 1959 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ چوتھی جماعت میں وہ تمام سبق زبانی یاد کر لیتے تھے۔ اسی زمانے میں ہمدرد نونہال سمیت بچوں کے کئی رسالے پڑھنے لگے جس سے ان کی اردو بہتر ہو گئی۔ ہمدرد نونہال میں جاگو جگاؤ اور معلومات عامہ کے سوال و جواب انہیں بہت اچھے لگتے تھے۔ کہیں اٹک جاتے تو نانی سے یا پھر امی سے مدد لے لیتے۔ پڑھتے پڑھتے آخر ایک دن وہ اخباروں رسالوں میں لکھنے بھی لگے۔ اسلامیہ سائنس کالج سے BSc کے بعد معلومات عامہ کے مقابلوں میں حصہ لیا اور پھر نیلام گھر سے موٹر سائیکل، رنگین ٹی وی وغیرہ قیمتی انعامات حاصل کیے۔ ایک اشاعتی ادارے کے لیے سائنس اور اسلامیات پر معلوماتی کتابیں لکھیں۔ حکیم سعید صاحب نے ان کی کتب کو پسند کیا، حوصلہ افزائی کی اور پھر 1989 میں ہمدرد لیبارٹریز میں روح افزا کی تیاری کے شعبہ میں بطور کیمسٹ ان کا تقرر ہوا۔ ایک دن وہ مسعود احمد برکاتی صاحب سے ملے اور کہا کہ میں حکیم سعید صاحب پر تحقیقی کام کرنا چاہتا ہوں۔ مسعود برکاتی صاحب نے حوصلہ افزائی کی، 2 سال میں مواد جمع کر کے کتاب کو ترتیب دینا شروع کیا۔ حکیم سعید بنیادی طور پر طبیب قوم تھے۔ انہوں نے طب مشرق کو دنیا میں متعارف بھی کروایا اور WHO سے بھی منوایا۔ انہوں نے جدید علوم کی طرز پر طب مشرق کو ترقی دی اور سماجی خدمات کے لیے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان بنائی، جس کے زیر اہتمام ہمدرد مجلس شورا، ہمدرد نونہال اسمبلی شروع ہوئی۔ ہمدرد صحت، ہمدرد نونہال رسالے جاری ہوئے۔ میر صاحب نے اپنی کتاب میں حکیم محمد سعید کی طبی، تعلیمی، سماجی، ادبی، صحافتی خدمات کا احاطہ کیا۔ حکیم صاحب کے ادارے ہمدرد لیبارٹریز،
ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی، مدینۃ الحکمت، بیت الحکمت کی تفصیلات بیان کی۔ وہ ہمدرد مجلس شورا اور ہمدرد نونہال اسمبلی کے تحت جو کام کر رہے تھے اس کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو کام کیا اسے پیش کیا۔ حکیم صاحب نے بچوں کے لیے سفر نامے تحریر کیے اور دنیا میں علم و فنون سائنس میں جدید پیش رفت ہوئیں، ان کو پاکستان کے نونہالوں تک پہنچایا۔ نونہال ادب کے ذریعے بڑے ادیبوں سے لکھوایا۔ ان سب کو ہی میر حسین علی امام نے کتاب میں جمع کیا۔ ملکی اور بین الاقوامی اداروں میں شخصیات نے حکیم صاحب کی خدمات کا احاطہ کیا، اس کا بھی جائزہ لیا اور ان کی کتب سے اقتباسات بھی پیش کیے، ان کی سماح کا خاکہ بھی تیار کیا۔ حکیم صاحب پر لکھی جانے والی اس کتاب کے لیے میر حسین علی امام نے شروع میں 3-4 سال مسلسل کام کیا، پھر تعطل ہو گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر مسلسل 3 سال اور تحقیق، ترتیب، لکھنے اور نظر ثانی پر لگے۔ تقریباً 7-8 سال کے بعد یہ کتاب مکمل ہوئی۔ کتاب کے کئی مضامین کئی رسالوں میں پہلے ہی شائع ہو چکے تھے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی سربراہ محترمہ سعدیہ راشدہ صاحبہ نے انہیں انعام دیا۔ ان کی دیگر کتابوں میں بہادر یار جنگ ایک تحقیقی مطالعہ، سر سید احمد خان عہد ساز شخصیت، جامع عثمانیہ کے 100 سال، مولوی عبدالحق کے خطوط مشاہیر کے نام شامل ہیں، اور یہ سب تحقیقی کتابیں اہل علم محققین کے لیے ہیں۔ میر صاحب نے ہمدرد نونہال سے لکھنا پڑھنا سیکھا اور حکیم صاحب کے جاگو جگاؤ آواز اخلاق سے متاثر ہوئے، اس لیے ان کا پیغام بھی ہے کہ ہمدرد نونہال ایک اچھا دوست ہے اور آپ کا علمی ادبی دوست ہے۔ یہ آپ کو علم، تعلیم، اخلاق بھی سکھائے گا، آپ کی ذہنی نشو و نما بھی کرے گا۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، اس سے علم سیکھیں، اپنی شخصیت، کردار کو مضبوط بنائیں، تعمیر وطن میں اپنا حصہ لیجئے۔ حکیم محمد سعید صاحب نونہالوں کی قوت، طاقت سمجھتے تھے اور ان کو ملک کا مستقبل سمجھتے تھے۔ ہر نونہال حکیم سعید کی تعبیر بنے اور ملک کی خدمت کرے۔ محمد خلیل الرحمن، عقل مند چیونٹی۔ ننھی منھی چیونٹی ہے، کام سے اپنے نکلی ہے، دنیا دنیا گھومے گی، دانا دن کا ڈھونڈے گی، دانا جو بھی پائے گی، آپ نہیں وہ کھائے گی، ہاتھوں پر اپنے ڈھو کر اپنے گھر لے جائے گی، جاڑے کے دن آئیں گے دور نکل نہ پائیں گے، سارے گھر والے مل کر تھوڑا تھوڑا کھائیں گے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ صحت کی بات، سبزیاں بھی مفید ہیں۔ خرم خان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے بے شمار چیزیں حلال کی ہیں، اس لیے کہ ہر ایک ہی طرح کی غذا استعمال کرنے سے انسان اکتا نہ جائے، وہ مختلف چیزیں بدل بدل کر کھانے اور مختلف ذائقوں سے لطف حاصل کر سکے۔ گوشت، دودھ، دہی، انڈے وغیرہ سب انسان کے لیے مفید اور ضروری ہیں۔ بہت سے بچے اور بڑے بھی گوشت کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور سبزیوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ چٹپٹی، مرغن اور مسالے دار کھانے سبھی کو پسند ہیں، مگر اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ غذا سادہ اور زود ہضم ہو۔ کھانا جتنا زود ہضم اور سادہ ہوگا، معدے کو ہضم کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی، گیس اور قبض کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے کہ سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ سبزیاں اور نباتی غذائیں توانائی کا ایک اہم ذریعہ رہی ہیں۔ دنیا کی بیشتر آبادی سبزیوں ہی سے اپنی غذائی ضرورت پوری کرتی ہے۔ مختلف قسم کے ساگوں کا شمار بھی سبزیوں میں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ساگ کو معمولی درجے کی غذا سمجھتے ہیں۔ ساگ میں کیلشیم یعنی چونا، سوڈیم یعنی نمک، کلورین، فاسفورس، فولاد، پروٹین اور وٹامن اے، بی، سی، ای کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ساگ اور دودھ بڑی حد تک ایک دوسرے کا بدل ہو سکتے ہیں، یعنی جہاں دودھ کی کمی ہو وہاں ساگ کے استعمال سے جسم میں اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔
بچوں کی صحت بہتر بنانے میں بھی ساگ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بچپن ہی سے ساگ اور سبزیوں کی طرف رغبت ہو تو زندگی بھر ان کی صحت کی حفاظت رہتی ہے۔ پالک، شلجم، چقندر، گوبھی، بھنڈی، اروی، سیم وغیرہ بہترین سبزیاں ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ساگ مثلاً سرسوں، خرفہ، بتھوا، میتھی اور چولائی وغیرہ بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اس کے علاوہ کچی سبزیوں کی سلاد بھی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ سلاد میں پیاز، ٹماٹر، کھیرا، بند گوبھی، چقندر، مولی، گاجر کو شامل کر کے اوپر سے لیموں کا رس بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ ماہرین صحت نے تحقیق کر کے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ادرک، پیاز، لہسن اور اسی طرح کی دیگر سبزیاں باقاعدہ کھانے سے سرطان کے امکانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ان سبزیوں میں بعض ایسے انزائم موجود ہوتے ہیں جو کینسر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان سبزیوں کو باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو کینسر کا خطرہ 50% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کی صحت اور بینائی کے لیے وٹامن اے بے حد اہم ہیں۔ کئی سبزیاں اس اہم وٹامن کی فراہمی کا ذریعہ ہیں۔ گہرے سبز رنگ کی سبزیاں اس وٹامن سے لبریز ہوتی ہیں۔ اسی طرح گہری زرد یا نارنجی رنگ کی سبزیوں میں کیروٹین نامی ایک جزو ہوتا ہے جو بینائی قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں گاجر، کدو، پپیتا اور آم وٹامن اے کا خزانہ ہیں۔ وٹامن بی کے کئی گروپ ہیں جس میں رائبوفلاوین ایک اہم جزو ہے۔ یہ دودھ جیسی قیمتی غذا میں ہوتا ہے لیکن سبز پتے دار سستی ترکاریوں میں بھی بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ وٹامن جسم کے اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم اور دل و دماغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آلو میں وٹامن بی اتنی ہی مقدار میں ہوتا ہے جتنی گیہوں کی روٹی میں ہوتا ہے۔ وٹامن سی مسوڑھوں، جلد، ہڈیوں اور دانتوں کی صحت یابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ ٹماٹر، پالک، لیموں اور آم میں کثرت سے موجود ہوتا ہے۔ کرم کلے کے گہرے سبز پتے بھی اس کا اہم ذریعہ ہیں۔ اسے پکاتے وقت پتے ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ آملہ بھی اس وٹامن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سبزیوں میں حیاتین یعنی وٹامن کے علاوہ معدنی نمکیات بھی خاصی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ان سے ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ خون کے سرخ ذرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ توانائی اور طاقت بڑھتی ہے۔ خون کی کمی کے شکار لوگوں کو سبزیاں اور پھل خاص طور پر استعمال کرنے چاہیے۔ ان کے لیے پالک اور میتھی کا ساگ ایک بہترین غذا بلکہ ایک لحاظ سے ٹونک ہے۔ ان کے استعمال سے قبض سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ پتے والی سبزیاں پکانے سے پہلے اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے تاکہ گرد و غبار سے پاک ہو جائیں۔ پالک کے استعمال کی ایک صورت یہ ہے کہ اسے باریک کرا رہا یا پھر مونگ کی دال کے ساتھ پکایا جائے۔ اس طرح یہ غذا حیاتین و معدنیات کے علاوہ نباتی پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ غذا انسانی جسم کی ایک ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں خود بخود ہضم نہیں ہوتا بلکہ غذا کو بدن کے لیے درکار ہوتا ہے۔ جسم اور جسمانی قوتوں کو بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ اگر غذا کے انتخاب میں ضرورت بدن کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر انسان مختلف تکالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے غذا کم مقدار میں مقررہ وقت پر کھانا چاہیے۔ قائد نونہال شہید حکیم محمد سعید سب کو یہی مشورہ دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ناشتہ اور ایک کھانا جسم کے لیے کافی ہے۔ مزے کی بات، حافظ محمد شفیق امان، نالائق۔ اس نظم کے ہر شعر میں ایک محاورہ موجود ہے۔ روز مکتب سے بھاگ آتے ہو، کوئی ٹوکے تو منہ بناتے ہو، پڑھنے لکھنے کا کام چھوڑا، ناتا آوارگی سے ہے جوڑا، باتیں بڑھ چڑھ کر تم بناتے ہو، ایک سنتے ہو 10 سناتے ہو، بیٹھ کر شیخیاں بگاڑتے ہو، گپیں گھڑتے ہو، ڈینگی مارتے ہو، کیسے بے سود ہو رہے ہو تم، بیچ کر گھوڑے سو رہے ہو تم، کام کرنے سے جی چراتے ہو، امتحانوں میں منہ کی کھاتے ہو، گر نہ بدلی اب بھی تمہاری چال، فیل ہو جاؤ گے اب پھر
اس سال دیدے ہی کا جو ڈھل گیا پانی، پھر ہو کس بات پہ پشیمانی۔ شین شرارت۔ ایک دوست دوسرے دوست سے، میں تمہاری شادی پر بہت خاص کام کروں گا۔ کیا کرو گے؟ سب تو فائرنگ کرتے ہیں، میں دھماکہ کروں گا۔ نیلوفر، لاہور۔ ایک نوجوان آئینے کے سامنے امتحانی تیاری کر رہا تھا۔ ایک دوست نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا، اس کی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، میں ساتھ ساتھ دہراتا بھی جاتا ہوں۔ نمبر 2، اپنے اوپر نظر بھی رکھتا ہوں۔ نمبر 3، کوئی ساتھ پڑھ رہا ہو تو دل بھی لگا رہتا ہے۔ امجد علی، ملتان۔ ایک صاحب موت سے بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر میں اس لفظ کا استعمال بالکل بند کرا دیا تھا۔ اگلے محلے میں کوئی مر جاتا تو کہا جاتا کہ وہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک روز ان کے گھر مہمانوں کے ساتھ باتیں ہو رہی تھیں کہ گھریلو ملازم روتا ہوا آیا۔ مالک نے رونے کی وجہ پوچھی تو ملازم کہنے لگا، میرے ابا پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک مہمان نے حیران ہو کر پوچھا، اور تمہاری ماں؟ نوکر نے روتے ہوئے جواب دیا، وہ تو 3 سال پہلے ہی پیدا ہو گئی تھیں۔ مہمان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پھر سوال کیا، پھر تم کب پیدا ہوئے تھے؟ نوکر نے آبدیدہ ہو کر جواب دیا، صاحب اگر یہی حالت رہی تو میں بھی کسی دن پیدا ہو جاؤں گا۔ عبد الرافع، لیاقت آباد۔ ایک چور کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا۔ چور بچے کے جھولے میں لیٹ گیا اور منہ میں دودھ کی بوتل لگائی۔ پولیس نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ چور بچے کی آواز میں بولا، دودھ پی رہا ہوں۔ پولیس نے بھی اسی انداز میں کہا، شاباش، جلدی سے دودھ پی لو، پھر پیپ میں چلیں گے۔ محمد صادق، حیدرآباد۔ جن، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میرے گھر سے امریکہ تک ایک سڑک بنا دو۔ جن، یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی اور کام بتائیے۔ اچھا، تو کتے کی دم سیدھی کر کے دکھاؤ۔ جن، اب یہ بتائیں سڑک سنگل بنے گی یا ڈبل؟ عامر خلیل، گجرانوالہ۔ ایک آدمی نے وزیر اعظم ہاؤس فون کیا اور چیخ کر بولا، میں اس ملک کا آئندہ وزیر اعظم ہوں۔ آپریٹر نے کہا، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ آدمی نے پوچھا، وزیر اعظم بننے کے لیے کیا پاگل ہونا ضروری ہے؟ امیمہ طارق، نارتھ کراچی۔ ایک چھوٹا راستہ بھی مشکل محسوس ہوتا ہے جب کوئی ساتھ چلنے والا نہ ہو، لیکن کبھی ایک بڑا اور دشوار راستہ بس چند قدم میں سمٹ جاتا ہے جب گلی کا کتا پیچھے لگ جائے۔ اظہر حسین، اورنگی ٹاؤن۔ ایک دیہاتی گہری سوچ میں تھا۔ بیوی نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ دیہاتی بولا، تعجب کی بات ہے، ٹی وی چینل ABC والوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ بیوی، کیا پتہ چل جاتا ہے؟ دیہاتی، میں جب بھی ٹی وی دیکھتا ہوں آواز آتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز۔ عفت ناز، راولپنڈی۔ لڑکی والوں نے لڑکے سے پوچھا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ لڑکا، ایک بڑے اخباری ادارے سے وابستہ ہوں، عوامی رابطہ مینیجر ہوں، لیکن میں نے وہ ملازمت چھوڑ دی۔ کیوں؟ لڑکا، اب کون صبح صبح اٹھ کر گھر گھر اخبار ڈالے؟ جنید رحمان، سکھر۔ ایک چور کسی گھر میں چوری کرنے گیا۔ تجوری پر لکھا تھا، تجوری توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے جو نمبر لکھا ہے اسے ڈائل کرو اور سامنے جو لال بٹن نظر آ رہا ہے اسے دباؤ۔ چور نے ایسا ہی کیا، فوراً الارم بجا اور پولیس آ گئی۔ جاتے وقت چور بولا، آج انسانیت پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ سہیل اکبر، فیصل آباد۔ ایک آدمی دوست سے، تم رات کو نیشنل جغرافک چینل ضرور دیکھنا، میں اس میں 21 انچ کا کھن کھجورا دکھاؤں گا۔ دوست، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پہلا، کیوں؟ دوسرا، میرے تو ٹی وی ہی 14 انچ کا ہے۔ محمد مجیب، سانگھڑ۔ خلا سے ایک شہاب ثاقب تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا، جس سے زمین کی تباہی لازمی تھی۔ کسی نے وہ شہاب ثاقب تباہ کر دیا تھا۔ بعد میں کسی دہشت گرد تنظیم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ عتیق الرحمان، اسلام آباد۔ پولیس، ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے، اطلاع ہے کہ آپ کے گھر میں ایک خطرناک دہشت گرد ہے۔ آدمی، خبر تو پکی ہے مگر ابھی وہ اسکول گیا ہوا ہے، دوسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ زکریا عادل، شکارپور۔ ایک بچہ روتا ہوا اسکول سے گھر آیا، اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ بچے نے کہا، مجھے ٹیچر نے آج پھر کلاس سے باہر نکالا ہے۔ ماں نے کہا، تم نے پھر کوئی شرارت کی ہوگی؟
بچے نے کہا، کوئی شرارت نہیں کی، میں تو سو رہا تھا۔ زنیرہ فرید احمد، میرپور خاص۔ چوہا ہاتھی سے، بڑے میاں مجھے ایک دن کے لیے تمہارا پاجامہ چاہیے۔ ہاتھی، وہ کیوں؟ تمہیں میرے پاجامے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چوہا، دراصل پرسوں میری بیٹی کی شادی ہے، اس لیے مجھے ٹینٹ لگوانا ہے۔ سفیان خالد، لیاقت آباد۔ مزے کی بات، مہک اکرم۔ آلو کا زردہ، آلو کدوکش کیا ہوا 2 پیالی، گھی 2 بڑے چمچے، بادام 4 عدد، چاندی کے ورق 3 عدد، کیوڑا چند قطرے، دودھ 1 پیالی، چھوٹی الائچی 3 عدد، پستے 4 عدد، زردے کا رنگ 1/4 چائے کا چمچہ۔ نمبر 1، بادام اور پستے کو گرم پانی میں ڈال کر چھلکے نرم کر لیں۔ نمبر 2، ان کے چھلکے اتار کر گریوں کو باریک کتر لیں۔ نمبر 3، کدوکش کیے ہوئے آلوؤں کو کھولتے ہوئے پانی میں کچھ دیر رکھنے کے بعد چھان لیں۔ نمبر 4، گھی گرم کر کے الائچی کے دانے تل لیں۔ نمبر 5، جب ان میں خوشبو آنے لگے تو دودھ اور چینی ڈال کر پکنے دیں۔ نمبر 6، خوب گرم ہو جائے تو آلو ڈال کر دم پر رکھ دیں۔ نمبر 7، دودھ اور زردے پر دم لگنے کے بعد اس میں کترے ہوئے بادام اور پستے ڈال دیں۔ نمبر 8، اوپر سے تھوڑا سا کیوڑا چھڑک دیں۔ علم دریچے، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور اچھی مختصر تحریریں جو آپ پڑھیں وہ صاف نقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کاپی ہمیں بھیج دیں، مگر اپنے نام کے علاوہ اصل تحریر لکھنے والے کا نام بھی ضرور لکھیں۔ آسمان بھی رو پڑا، راجہ نزہت حیات خان جنجوعہ، پنڈ دادن خان۔ ٹیپو سلطان کو قبر میں اتارنے سے پہلے قاضی شہر نماز جنازہ پڑھا رہے تھے۔ سخت گرمی کا موسم ہونے کے باوجود فضا میں ایسی بجلیاں کڑکیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آسمان ٹوٹ کر زمین پر گرنے والا ہے۔ گرج، کڑک اور بجلی کی چمک کے بعد اچانک بارش بھی ہونے لگی۔ ادھر انگریز سپاہی سلطان کو آخری سلام دینے کے لیے اپنی بندوقوں سے ہواؤں میں فائر کر رہے تھے، لیکن آسمان کڑک کے سامنے ان کے فائر کی آوازیں دب رہی تھیں۔ بارش کا موسم نہیں تھا، اس کے باوجود آسمان بھی بارش برسا رہا تھا، گویا وہ بھی آنسو بہا کر زمین والوں کے غم میں شامل ہو گیا تھا۔ قابل غور باتیں، صفیہ عالم، لاہور۔ دنیا میں غصہ وہ حرام چیز ہے جسے پینا حلال ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، لیکن یہ کاٹ لیں تو پھر ان کے زخم زندگی بھر نہیں بھرتے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو جاہلوں کے منہ پہ ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت سوچ اور حالات سے مجبور ہے۔ دوستی ایک شفاف آئینے کی طرح ہوتی ہے، جو ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑ تو جاتا ہے، مگر اس میں دراڑ ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ عجیب اتفاق، سمیہ جان عالم، کراچی۔ 1918 کا ذکر ہے، بیلجیم کے شہر فلنڈر میں سمرفورڈ نامی فوج کے ایک میجر پر آسمانی بجلی گری۔ بجلی نے اسے فوجی ملازمت کے قابل نہ چھوڑا۔ اس واقعے کے 6 سال بعد سمرفورڈ یعنی وانکور کے مقام پر مچھلی کا شکار کر رہا تھا۔ یہاں ایک بار پھر اس پر آسمانی بجلی گری۔ اس بار اس کے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ 2 سال تک اس کا علاج ہوتا رہا۔ اس علاج کے بعد وہ تھوڑی بہت چہل قدمی کے قابل ہو گیا، لیکن چند دن بعد اس پر پھر بجلی گری۔ اب کی بار سمرفورڈ بری طرح بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔ 1934 کی طوفانی رات موسلادھار بارش ہو رہی تھی کہ اچانک بجلی کڑکی اور زبردست گرج سے وانکو کی قبر پر جا گری۔ کیا آپ یقین کریں گے وہ قبر میجر سمرفورڈ کی تھی؟ زندگی، عائشہ خالد، ملتان۔ زندگی نام ہی رنگا رنگی اور تضادات کی ہے، کہیں غربت، کہیں امارت، کہیں روشنی، کہیں تاریکی، کہیں علم، کہیں لا علمی۔ یہ سب زندگی کے متضاد رویے ہیں۔ نشیب و فراز زندگی کے نصاب میں شامل ہیں۔ جس نے زندگی کو اپنی آنکھ سے دیکھا
اور دماغ سے سوچا نہیں اسے کیا خبر کہ زندگی کیا ہے۔ اپنا اپنا وطن، احمد ناصر، سیالکوٹ۔ جنرل شرمن کے اعزاز میں تقریب ہو رہی تھی۔ جنرل نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اگر میں جہنم اور ٹیکساس دونوں کا مالک ہوتا تو ٹیکساس کو چھوڑ دیتا اور جہنم میں رہنا پسند کرتا۔ درست فرمایا، ٹیکساس کے ایک باشندے نے کہا، ہر شخص اپنے وطن میں رہنا پسند کرتا ہے۔ شرط، ریان طارق، نارتھ کراچی۔ ایک برطانوی، ایک امریکی اور ایک پاکستانی دوست پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ ان میں آپس میں شرط لگ گئی کہ سب باری باری اپنی گھڑیاں اتار کر فضا میں اچھالیں گے، اس کے بعد تیزی سے دوڑ لگا کر پہاڑی کے نیچے جائیں گے اور گھڑی زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لیں گے۔ جو ایسا نہ کر سکا وہ ہار جائے گا اور دوستوں کو کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھلائے گا۔ برطانوی نے اپنی گھڑی کلائی سے اتار کر اچھالی اور پھر دوڑتا ہوا پہاڑی سے اترا اور اس سے پہلے کہ گھڑی زمین پر گرتی اسے پکڑ لیا۔ امیر کی باری آئی تو اس نے بھی گھڑی اچھالی اور دوڑ کر نیچے گیا اور گھڑی زمین پر گرنے سے پہلے اسے پکڑ لی۔ پاکستانی دوست نے اپنی گھڑی اتار کر اچھالی، دوڑ کر نیچے گیا، ایک کیفے میں بیٹھ کر چائے پی، بازار جا کر خریداری کی اور پھر پہاڑی کے نیچے جا کر گھڑی کو پکڑ لیا اور دوستوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ حیرت سے بولے، یہ کیسے ہوا؟ پاکستانی دوست نے معذرت سے کہا، میری گھڑی 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ امید، محمد طلحہ، لانڈھی۔ ریاضی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ خوشیوں کو جمع کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور نہ یہ سکھاتی ہے کہ غموں اور دکھوں کو نفی کس طرح کرنا ہے، مگر یہ ہمیں ایک امید ضرور دیتی ہے کہ ہر مسئلے کا ایک حل ضرور ہے۔ ادبی معلومات۔ نعیم زیدی، حیدرآباد۔ اردو کے سب سے پہلے ناول کا نام میرات العروس ہے اور ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ علامہ اقبال کی سب سے پہلی نظم ہمالیہ ہے۔ علامہ اقبال کی آخری تصنیف کا نام ارمغان حجاز ہے۔ عناصر خمسہ اردو کے ان مشہور ادیبوں کو کہا گیا ہے: سر سید، شبلی، حالی، ڈپٹی نذیر احمد اور محمد حسین آزاد۔ پاکستان کے ادیب احمد شاہ پطرس بخاری کو اقوام متحدہ میں بہترین مقرر کا خطاب دیا گیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان اور اسماعیل میرٹھی نے اپنا تخلص کبھی استعمال نہیں کیا۔ اردو پڑھو، اردو لکھو، اردو بولو، یہ مشہور جملہ سب سے پہلے خواجہ حسن نظامی نے کہا تھا۔ اردو میں سب سے پہلے آپ بیتی خواجہ حسن نظامی نے لکھی تھی۔ مشہور شاعر فیض احمد فیض کو روس نے 1960 میں لینن پرائز دیا۔ اردو زبان کا پہلا شاعر امیر خسرو کو مانا جاتا ہے۔ پریشانی۔ تحریر واصف علی واصف۔ انتخاب اقبال قمر، صادق آباد۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کی حصول کی خواہش ہو، لیکن اس کے پاس صلاحیت نہ ہو۔ پرسکون رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ نصیحت۔ منیر آزاد، لیاری۔ مشہور فرانسیسی ادیب اناتول سے اس کا ایک دوست کتاب مانگنے آیا تو اس نے یہ نصیحت کی، اپنی کتاب کبھی کسی کو نہ دو، اگر دے دو تو واپسی کی امید نہ رکھو، کیونکہ دینے والا بے وقوف اور کتاب لے کر واپس کرنے والا اس سے زیادہ احمق ہے۔ میری لائبریری میں جتنی کتابیں نظر آ رہی ہیں وہ میرے دوستوں کی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ابیہا آصف، کراچی۔ بچہ: امی کھانا لگا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ امی: بیٹا گیس نہیں ہے۔ بچہ: ہیٹر پہ پکا لیں۔ امی: بجلی نہیں ہے۔ بچہ: اچھا تو کار کی چابی دیں، ہوٹل سے لے کر آؤں۔ امی: کار میں CNG نہیں ہے۔ بچہ: اچھا میرے ساتھ بائک پر چلیں۔ امی: بائک چلانے پر پابندی ہے۔ بچہ: اف، تو اپنا موبائل فون دے دیں، فون پر آرڈر دے دوں۔ امی: موبائل کی سروس بند ہے۔ بچے نے زور سے نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔
جستجو، سلیم فرخی، نام بوجھیے۔ ایران میں ترک سلجوکیوں کی حکومت تھی۔ میں خراسان کے شہر توس میں 1043 میں پیدا ہوا۔ میں بچپن ہی سے ذہین تھا۔ اس وقت نیشا پور میں وہاں کے مشہور عالم امام موفق کا مدرسہ تھا۔ بڑا ہوا تو میرے والد نے مجھے اسی درس گاہ میں داخل کرا دیا۔ مشہور عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ امام موفق کی طرز تعلیم کی یہ خوبی تھی کہ ان کے بیشتر شاگرد کوئی نہ کوئی مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ مدرسے میں عمر خیام اور خواجہ حسن طوسی میرے ہم جماعت تھے۔ ہم تینوں ایک ساتھ رہتے اور پڑھائی بھی ایک ساتھ کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم تینوں نہ صحیح کوئی ایک تو اعلیٰ مقام تک ضرور پہنچے گا۔ ایک دن ہم نے آپس میں بیٹھ کر عہد کیا کہ ہم میں سے جو بھی کسی بڑے مرتبے تک پہنچا تو وہ باقی دو دوستوں کی ہر طرح مدد کرے گا اور اپنی دولت میں اس کا حصہ رکھے گا۔ اتفاق سے ہم تینوں ہی بڑے نامور ہوئے۔ عمر خیام مشہور سائنسداں، ریاضی داں، ستارہ شناس، شاعر، الجبرا اور جیومیٹری کا ماہر بنا۔ اس نے کیلنڈر بھی ترتیب دیا تھا جس میں ہر چوتھا سال لیپ کا سال شمار ہوتا تھا۔ خواجہ حسن طوسی شاہ ملک سلجوقی کا وزیر اعظم بنا اور نظام الملک طوسی کے لقب سے مشہور ہوا۔ فلسفہ حکومت پر اس کی کتاب سیاست نامہ دنیا میں مشہور ہے۔ فنون لطیفہ کا قدرداں تھا اور مذہب کا پابند بھی تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک عظیم الشان مدرسہ بھی قائم کیا۔ نام میرا بھی دنیا میں بہت مشہور ہے، لیکن میں نے اپنے لیے جو راستہ چنا وہ سب سے الگ تھا، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نجوم اور ریاضی میرے خاص مضامین تھے۔ حافظ قرآن بھی تھا۔ نظام الملک طوسی وزیر اعظم بنا تو اس نے اپنے دونوں دوستوں کو بلایا اور کہا، میں اپنے دوستوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ عمر خیام سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کچھ وظیفے کے ساتھ مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو تاکہ میں وہاں ستاروں کا مشاہدہ کروں، یونانی فلسفہ پڑھوں اور شاعری کر سکوں۔ نظام الملک نے 1200 دینار وظیفہ مقرر کر کے ایک جگہ اسے دے دی۔ مجھ سے اس نے پوچھا تو میں نے کہا کہ زمین کا ایک ٹکڑا اور ایک اختیارات والی نوکری کا بندوبست کرو۔ اس نے میرے لیے دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا۔ 1086 کا زمانہ تھا۔ اس وقت میری عمر 29 سال تھی۔ اس نے مجھے بادشاہ سے ملوایا اور میری عقل و دانش کی بڑی تعریف کی۔ مجھے حکومت میں جو عہدہ ملا وہ کسی وزارت سے کم نہیں تھا، لیکن میں اس سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ اس لیے میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر محسن کشی پر اتر آیا۔ نظام الملک سے میرے تعلقات خراب ہو گئے۔ میں بادشاہ کی نظر میں نظام الملک کو گرانے کی فکر میں رہتا تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہو گئیں کہ بادشاہ نے مجھے ذلیل کر کے دربار سے نکال دیا۔ اس وجہ سے میں وزیر اعظم کے ساتھ بادشاہ کا بھی دشمن بن گیا۔ میں وہاں سے نکل کر اصفہان پہنچا اور اپنے دوست ابو الفضل اصفہانی کے مکان پر قیام کیا۔ کچھ دن مصر کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں امیر الجیش کی حکومت تھی۔ وہاں میری بڑی قدر و منزلت ہوئی، لیکن میں اپنی سازشی مزاج سے مجبور تھا۔ بادشاہ کے خلاف سازش کے دوران پکڑا گیا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق سے اسی وقت محل کا ایک بہت مضبوط برج گر پڑا۔ لوگوں نے اسے میرا باطنی اثر سمجھا۔ بادشاہ بھی گھبرایا اور مجھے بحری جہاز میں بٹھا کر افریقہ کی طرف روانہ کر دیا۔ دوران سفر سمندر میں طوفان آ گیا۔ افراتفری مچ گئی۔ لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن میں بہت اطمینان اور سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ جہاز کے کپتان نے دیکھا تو کہا کہ سب کے اوپر موت کی دہشت طاری ہے اور آپ نہایت بے خوف ہیں۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے جہاز اور اس کے مسافروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تھوڑی دیر میں واقعی سمندر پرسکون ہو گیا اور طوفان ٹل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ میرے گرویدہ ہو گئے۔ کپتان بھی معتقد ہو گیا۔ اس نے مجھے افریقہ کی بجائے شام کے ساحل پر اتار دیا۔ دراصل میں نے یہ سوچ کر پیش گوئی کی تھی کہ اگر جہاز غرق ہو گیا تو اعتراض کرنے والا کوئی نہ ہوگا کہ تمہاری پیش گوئی جھوٹی نکلی، اور اگر طوفان واقعی ٹل گیا تو میری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ شام سے دمشق،
فلسطین اور آذربائیجان سے ہوتا ہوا قاہرہ پہنچ گیا۔ قاہرہ میں 2 سال قیام کے دوران میں نے بہت مطالعہ کیا۔ وہیں میں نے ایک نئی تنظیم اور گروپ بنانے کا منصوبہ کیا اور اپنی مذہبی نظریات کا پرچار شروع کر دیا۔ مصر کی فوج کے سپہ سالار بدر الجمالی نے میری سرگرمیوں کو حکومت کے خلاف دیکھتے ہوئے کارروائی شروع کر دی۔ مجھے پھر یہاں سے نکلنا پڑا، لیکن اسی دوران بہت سے لوگ میرے ہم خیال ہو کر میری تنظیم میں شامل ہو چکے تھے۔ میں واپس ایران آ گیا۔ بحر کیپشن کے قریب پہاڑیوں کے درمیان میں نے اپنے ہزاروں پیروکاروں کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا۔ میں نے اپنے مریدوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک دائی تھے جو دور دراز علاقوں میں جا کر میرے نظریات کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ دوسرے گروہ کے لوگ رفیق کہلاتے تھے جو اعتماد کے قابل تھے۔ تیسرا گروہ فدائیوں کا تھا۔ یہ میرے اشارے پر کسی کی بھی جان لے لیتے اور اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے تھے۔ نظام الملک کو جب میری غیر قانونی سرگرمیوں کی خبر ہوئی تو اسے ختم کرنے کے لیے اس نے فوج بھیجی۔ میں اپنے گروہ کے ساتھ پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ یہ پہاڑیوں کا ایسا سلسلہ تھا جہاں فوج کے لیے لڑنا بہت مشکل تھا۔ ان پہاڑیوں کے ساتھ ایک تباہ شدہ قلعہ بھی تھا۔ قلعہ دار مہدی علوی نامی ایک شخص کا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے عبادت کے لیے گوشہ عافیت کی تلاش ہے۔ مجھے یہاں اتنی جگہ درکار ہے جو بیل کی ایک کھال کے اندر ہو۔ میں 3000 دینار دوں گا۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا اتنی بڑی رقم میں ذرا سی جگہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے پکی تحریر لکھ دی۔ میں نے بیل کی کھال منگوائی اور اس کی باریک باریک دھجیاں کٹوا کر پورے قلعے کو احاطے میں لے لیا۔ یہ پیمائش دے کر قلعہ دار بھاگا ہوا آیا اور کہا، میں نے تو صرف مسلح بچھانے کی جگہ دی تھی جو بیل کی کھال کے برابر ہو۔ میں نے تحریر دکھائی جس میں لکھا تھا کہ اتنی جگہ جو ایک کھال کے اندر ہو۔ قلعہ دار کے کچھ آدمی بھی میرے مرید ہو چکے تھے۔ بولے، اتنی بڑی بزرگ ہستی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اسے خاموش ہونا پڑا۔ میں نے مظفر نامی ایک امیر کو لکھا کہ جو آدمی رقعہ لے کر آ رہا ہے اسے 3000 دینار دے دو۔ امیر نے خوفزدہ ہو کر فوراً رقم ادا کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر پیسے نہ دیے تو میرے مرید اس کی جان لے لیں گے۔ قلعہ خالی کرا لیا گیا۔ یہ قلعہ سوڈان کے بادشاہ ابن برزبان نے بنوایا تھا۔ قلعے کا نام الموت تھا۔ الموت کا مطلب ہے عقابوں کا نشیمن۔ جب مجھے ایسا مستحکم اور محفوظ قلعہ حاصل ہو گیا تو میں نے اپنے عقائد و نظریات کی تبلیغ تیز کر دی۔ ارد گرد کے علاقوں میں قوت حاصل کرنے کے بعد میں نے ایک منصوبے کے تحت قلعے کے ساتھ ہی ایک خوبصورت باغ تعمیر کرایا، جہاں ہر قسم کے میوہ دار درخت، ہر طرح کی پھول پھلواری کے ساتھ بلوری، سونے اور چاندی کے دیدہ زیب برتن موجود تھے۔ 4 نہریں بنوائیں، ایک میں پانی، دوسری میں دودھ، تیسری میں شہد اور چوتھی میں شراب بہتی تھی۔ نوعمر خوبصورت لڑکیاں حوروں کے روپ میں گھومتی پھرتی تھیں۔ مختلف قسم کے خوبصورت پرندے چہچہاتے رہتے تھے۔ گانے والیاں سازوں پر دل نواز دھنیں بکھیرتی تھیں۔ یہ جنت کا ایک مکمل نمونہ تھا۔ یہاں حور غلامہ کا سارا کام خفیہ ہوتا تھا۔ ہیرے جواہر سے سجی شاندار عمارتیں دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ جاتی۔ یہاں میں نے بہت مطالعہ کیا، عبادت کی، روزے رکھے، لیکن ساتھ ساتھ معصوم لوگوں کی جان بھی لیتا رہا۔ میں نے حافظ قرآن تھا۔ دوران گفتگو قرآن کے حوالے دے دیتا۔ میرا خیال تھا کہ دین خطرے میں ہے اور دین وہی ہے جو میرا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ چنانچہ میں ہر اس آدمی کو کافر سمجھتا تھا جو میرے عقیدے کو نہ مانتا ہو۔ میں اس کا جانی دشمن بن جاتا۔ میں نے اپنے پیروکاروں سے کہا تھا، سچ وہی ہے جو میں کہتا ہوں، باقی سب جھوٹ ہے۔ جو میرے عقیدے کو نہیں مانتا وہ واجب القتل ہے۔ میں شیخ الجبل کہلاتا تھا۔ میں نے اپنے 2 جوان بیٹوں کو ان کی سرکشی پر اپنے سامنے قتل کروا دیا تھا۔ میں مضبوط جسم کے سادہ لو نوجوانوں کو منتخب کرتا، کیونکہ وہ ہر بات کو آسانی سے تسلیم کر لیتے اور میرے ہر حکم کی آنکھ بند کر کے تعمیل کرتے تھے۔ میں 12 سے 20 سال کے لڑکوں کے ذہن سازی یعنی برین واشنگ بڑے سائنسی انداز میں کرتا۔ پہلے ان کو باقاعدہ درس دیتا، فلسفہ دین اور قرآن کی تشریح اپنے طریقے سے سمجھاتا جو مکمل طور پر ان کے دماغ میں اتر جاتا۔ بھنگ، جسے عربی زبان میں حشیش کہتے ہیں، ان دنوں ایک غیر معمولی چیز تھی۔
میں اس میں ایک تناسب سے شراب ملا کر شربت تیار کرتا تھا۔ میں نے بھنگ سے وہ کام لیا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں لیا تھا۔ جس سے کام لینا ہوتا اسے شربت پلا کر جنت میں بھیج دیتا۔ جب وہ ہوش میں آتا تو خود کو جنت میں حوروں کے قریب پاتا۔ حوریں یقین دلاتی کہ تم مر کر جنت میں آ گئے ہو۔ چند دن عیش سے گزرتے پھر حور وہی شربت دوبارہ پلا دیتی۔ دوبارہ ہوش آتا تو پھر وہیں موجود ہوتا جہاں مرنے سے پہلے تھا۔ جنت کا ماحول اور خوشگواریاں اس کے دماغ میں بس چکی تھیں۔ اس طرح ہزاروں لوگوں کو جنت کا مزہ چکھا دیا تھا۔ یہ لوگ فدائی کہلاتے تھے۔ یہی وہ خطرناک لوگ تھے جن میں قتل و غارت گری کے کام لیا کرتا تھا۔ جس کو بھی قتل کروانا چاہتا کسی فدائی کو روپ بدل کر وہاں بھیج دیتا تاکہ اس سے شناسائی پیدا کرتے اور موقع ملتے ہی قتل کر دیتے۔ فدائی سوچتا اگر میں مارا گیا تو جنت میں جاؤں گا۔ اس فدائی کے پیچھے میں 2 فدائی خفیہ طور پر رکھتا تاکہ کام ہو جانے کے بعد وہ فدائی زندہ نہ رہے اور بھید کھلنے کا اندیشہ نہ رہے۔ فدائیوں کو بلی کا گوشت کھلایا جاتا تھا تاکہ بلی کی طرح غضب اپنے آپے سے باہر ہو جائیں اور جس کو قتل کرنے کا انہیں حکم دوں اسے زندہ نہ چھوڑیں۔ سارے عمراء اور سلاطین میرے نام سے کانپتے تھے۔ جب میری شرپسندی بڑھ گئی تو سلطان ملک شاہ اور نظام الملک توسی نے میرے پاس ایک ایلچی یعنی سفارتکار کو بھیجا۔ میں نے ایلچی سے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ ہمیں نہ ستائے۔ میں نے چند فدائیوں کو طلب کیا۔ سب قطار میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تمہیں خدا کے پاس بھیج دوں۔ سب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں تیار ہوں۔ میں نے ایک فدائی سے کہا خنجر اپنے دل میں گھونپ لو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اسی وقت مر گیا۔ دوسرے سے کہا قلعے سے نیچے کود پڑو۔ وہ کودا اور اس کا جسم پاش پاش ہو گیا۔ تیسرے کو حکم دیا کہ پانی میں ڈوب جاؤ۔ اس نے فوراً تعمیل کی۔ جب ایلچی یہ ہیبت ناک منظر دیکھ چکا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہارے بادشاہ کے پاس ایسا ایک سپاہی بھی ہے جو میرے ایسے 20,000 فدائیوں کی طرح جانثار ہو؟ ایلچی ناکام لوٹا۔ پھر نظام الملک عمر خیام کو میرے پاس بھیجنا چاہتا تھا۔ میں نے خود بھی اپنے دوست سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے اسے خود دعوت دی۔ وہ بڑی مشکل سے پہاڑی سفر کر کے مجھ تک پہنچا تھا۔ پہلے اسے کمرے میں بٹھایا۔ کمرے کی آرائش اور شان و شوکت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ مخمل اور کم خواب کے پردے، قیمتی قالین، جھلمل کرتے شمعدان رکھے تھے۔ استقبال کے طور پر کچھ عورتیں ہاتھ میں ساز لے کر آ گئیں اور گانا شروع کر دیا۔ میرے اندر آنے پر 6 لڑکوں کے سر اڑا دیے گئے۔ جب ان پر تلوار اٹھائی گئی تو وہ ہنس رہے تھے۔ شاید جنت میں جانے کی خوشی تھی۔ میں نے عمر خیام سے ہاتھ ملایا تو اس نے پوچھا کہ مجھے تم نے کیوں بلوایا ہے؟ میں نے کہا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں حصے دار بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اور دوسری صبح رخصت ہو گیا۔ مجھے اطلاع ملی کہ میرا سابق دوست نظام الملک مجھ پر فوج کشی کرنے والا ہے۔ میں نے اسے قتل کروانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک فدائی کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا۔ رمضان اکتوبر 1096 بعد نماز مغرب فدائی نے عرضی پیش کرنے کے بہانے خنجر وزیر اعظم کے دل میں اتار دیا۔ غلاموں نے پکڑ کر اسے فوراً ہی مار دیا۔ اس کے بعد میں نے نظام الملک کے بڑے بیٹے فخر الملک کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ اب بادشاہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بہت بڑی فوج امیر ارسلان کی قیادت نے روانہ کی، جس نے اچانک قلعہ موت پر چڑھائی گئی تھی۔ قلعہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے کہا سب لوگ سکون سے رہیں، خدا کا حکم آیا ہے کہ مقابلہ کیا جائے۔ اسی دوران کسی فدائی نے بادشاہ کو زہر دے دیا۔ دوسری طرف مجھے کمکم بھی مل گئی۔ بادشاہ کی فوج بددل ہو کر پسپا ہو گئی۔ میدان صاف ہو گیا تو میرے حوصلے بلند ہو گئے۔ میں نے آس پاس کے دوسرے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان ملک شاہ کے بڑے بیٹے برکیارق نے 1101 عیسوی میں میرے ہم خیال لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ میرے بے شمار ساتھی مارے گئے۔ میں غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے حکم جاری کر دیا کہ مخالفین کو جہاں پاؤ فوراً قتل کر دو۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے ایک ایک آدمی نے 10 مخالفین کو ہلاک کیا۔ میرا غصہ پھر بھی کم نہ ہوا۔ میرے جاسوس مخالفین کو بو سونگھنے پھرتے تھے، جس پر ذرا سا شبہ ہوتا وہ مارا جاتا۔ کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا جس کا نام میری فہرست میں نہ ہو۔ مالدار لوگ لباس کے نیچے حفاظتی زرہ پہننے لگے،
خوف و ہراس کا ہی عالم تھا کہ کوئی شخص تنہا گھر سے نہ نکلتا، کوئی شخص مقررہ وقت پر گھر نہ پہنچتا تو سمجھ لیا جاتا کہ وہ مارا گیا ہے۔ یہ سب باتیں میں نے مختصراً بیان کر دی ہیں کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے۔ مشہور سیاح مارکو پولو نے اپنے سفر نامے میں میرے بارے میں بہت لکھا ہے۔ یہ سفر نامہ پڑھ کر عبدالحلیم شرر نے مجھ سے متعلق 1899 میں ایک بہت خوبصورت ناول فردوس بری کے نام سے لکھا تھا جو خود انہیں بھی پسند تھا۔ یہ آج بھی بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ ربیع الثانی میں اس کے ہفتے کے روز میرا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت الموت کے علاوہ 9 قلعے مزید میرے پاس تھے اور میں باقاعدہ اپنے علاقے کا حکمران تھا۔ میرے بعد میرے 7 جانشینوں نے 136 سال تک دہشت گردی کا بازار گرم رکھا۔ مشہور ایرانی فلسفی، ریاضی داں اور منجم نصیر الدین توسی میرے آخری جانشین، رکن الدین خورشاہ کامشیر خاص، چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے الموت اور دوسرے قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتی۔ میرے عقیدے کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے یا روپوش ہو گئے۔ میرے خیال میں اس بربادی میں نصیر الدین توسی کا ہاتھ تھا جو بعد میں ہلاکو خان کا وزیر بنا۔ یہ سب تاریخی واقعات بہت طویل ہیں، کتابوں میں محفوظ ہیں، موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ تاریخ کی اس اہم شخصیت کا نام بتا کر انعام پائیے۔ ذہنی ورزش، وقاص رفیق۔ حورین اور حسان اپنے لان میں ٹیبل ٹینس کھیل رہے تھے۔ اچانک گیند اچھلی اور وہاں جا گری جہاں زمین میں ایک سوراخ تھا۔ گیند لڑکتی ہوئی اس سوراخ میں جا گری۔ سوراخ گیند کی گولائی سے تقریباً 1 انچ چوڑا تھا۔ سوراخ 3 فیٹ گہرا تھا مگر 1.5 فیٹ گہری کی بعد ذرا سا ایک طرف مڑ گیا تھا۔ اب سوراخ میں ہاتھ تو جا نہیں سکتا تھا۔ کسی پتلی لکڑی سے بھی گیند نکالنا دشوار تھا کیونکہ سوراخ آگے جا کر مڑ گیا تھا۔ زمین کھود کر خراب کرنے کی اجازت نہیں تھی اور جلدی ہی کھیل بھی دوبارہ شروع کرنا تھا۔ حورین اور حسان دونوں پریشان ہو گئے۔ اس وقت حریم وہاں آ گئی اور ایک ترکیب سے اس نے گیند آسانی سے نکال لی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں حریم نے کیا ترکیب نکالی ہوگی؟ بیت بازی، خوش ذوق نونہالوں کے لیے دل میں اتر جانے والے اشعار۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ شاعر جگر مراد آبادی، پسند علی رضا، کراچی۔ اب کسی کو دیکھ کر ایک سمت مڑ جاتے ہیں ہم، جس سے ملنا چاہتے ہیں اس سے کتراتے ہیں ہم۔ شاعر مصعب اقبال توصیفی، پسند شمائلہ ذیشان، کراچی۔ انسان ہی رہا ہوں درندہ نہیں بنا، میں رہ رہا ہوں اگرچہ درندوں کے شہر میں۔ شاعر سید پھل آگروی، پسند احمد خان، جعفر آباد۔ اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ شاعر احسان دانش، پسند خرم احمد، بلال ٹاؤن۔ اور دنیا سے بھلائی کا صلہ کیا ملتا، آئینہ میں نے دکھایا تھا کہ پتھر پر سے۔ شاعر شکیب جلالی، پسند جلیل امان، لاہور۔ اداسی بھی عدم احساس کی ایک دولت ہے، بسا اوقات ویرانے حسین معلوم ہوتے ہیں۔ شاعر عبدالحمید عدم، پسند امیمہ شاہد، کراچی۔ اجنبی شہروں میں رہتے عمر ساری کٹ گئی، گو ذرا سے فاصلے پر گھر کی راحت بھی تھی۔ شاعر منیر نیازی، پسند طیبہ ندیم، گولی مار۔ ایک مدت سے یہی سوچ رہے ہیں سرور، شہر خوابیدہ کو پل بھر میں جگائیں کیسے۔ شاعر سرور کاشمیری، پسند آصف بھٹی، گجرانوالہ۔ انسان کے ہاتھوں لٹے انسانوں کے قافلے، کیوں آدمی سے آدمی نالاں ہے آج کل۔ شاعر منظور احمد منظور، پسند آغا حامد، قصور۔ اگر نہ درد میری روح میں اتر جاتا، میں جیسا بے خبر آیا تھا بے خبر جاتا۔ شاعر احمد ندیم قاسمی، پسند فاطمہ بشیر، بہاولپور۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نونہال کاوش، نونہال ادیب، جذبہ۔ یمنا امجد، احمد پور شرقیہ۔ بیٹا تم پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتی ہو؟
چچا ارشد ہدا کے گھر آئے تو انہوں نے ہدا کو پڑھائی میں مگن دیکھ کر اس سے سوال کیا، چچا میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ ہدا نے ایک عزم سے کہا، واہ بھائی، بڑا اچھا انتخاب ہے ہماری بٹیا کا۔ چچا ارشد نے داد دی۔ اس کے ابو نے بتایا، جب سے پھپھو ہسپتال سے ہو کر آئی ہیں تب ہی سے اس نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ ابو نے پیار بھری نظروں سے ہدا کی طرف دیکھا۔ چچا نے بڑے بھائی سے کہا، بات بھی ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہمارے ملک میں خواتین کے لیے سب سے محفوظ اور عزت والا شعبہ یہی ہے۔ ہاں، اور پیسہ بھی تو اسی شعبے میں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں رضوانہ باجی نے کتنا بڑا گھر لے لیا، گاڑی، روپیہ، پیسہ، سب کچھ تو ہے ان کے پاس۔ ابو نے بھائی کی بات آگے بڑھائی، لیکن میں پیسے کے لیے نہیں۔ ہدا نے کچھ کہنا چاہا۔ ہدا بیٹا کہ جوس لے آؤ۔ امی نے آواز لگائی تو ابو اور چچا پر ایک نظر ڈال کر اٹھ گئی۔ دونوں باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ہدا کی پھپھی شہر میں ایک ماہر ڈاکٹر کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے اپنا نیا ہسپتال قائم کیا تھا۔ ہدا نیا ہسپتال دیکھنے کے لیے پھپھو کے پاس جانے کو بے قرار تھی۔ وہ ڈاکٹروں کو مسیحا اور درد دل رکھنے والے کو انسان سمجھتی تھی۔ ہدا اپنی امی کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ پھپھی اتفاق سے ہسپتال کے باہر ہی مل گئیں۔ پھپھو، مجھے آپ کا ہسپتال دیکھنا ہے، ہدا نے پھپھو سے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، آجو چلتے ہیں۔ پھپھو فوراً تیار ہو گئیں۔ جیسے وہ اسپتال میں داخل ہوئی، ایک عورت روتی پیٹتی چیختی چلاتی آئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، میری بیٹی کی جان خطرے میں ہے، خدا کے لیے اس کا معائنہ کر لیں۔ آپ کاؤنٹر پر فیس جمع کروا کر پرچی بنوا لیں۔ ڈاکٹر رضوانہ نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ڈاکٹر صاحبہ ہم غریب لوگ ہیں، آپ مہربانی کر کے چیک کر لیں، ہم پیسے بعد میں دے دیں گے۔ اس عورت کے الفاظ بیچ میں ہی رہ گئے اور ڈاکٹر رضوانہ اس کی پوری بات سننے کی زحمت گوارا کیے بغیر ہی ہدا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئیں۔ پھپھو، آپ اس کی بیٹی کو دیکھ لیں، اگر وہ سچ میں… ہدا نے کچھ کہنا چاہا۔ ہدا بیٹی، یہاں آنے والا ہر دوسرا مریض غریب ہونے کا بہانہ کرتا ہے، ہم ایسے ہی مفت علاج کرنے لگے تو روپے کیسے کمائیں گے؟ پھپھو نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آج 15 سال بعد غریبوں کی ہمدرد ڈاکٹر ہدا ایک مایا ناز سرجن ہے اور شہر بھر میں مشہور ہے۔ آج بے اختیار ڈاکٹر ہدا کا دل بھر آیا۔ اپنے پاس موجود اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے دل سے بے اختیار صدا آئی، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بہارے کی کہانی۔ ہمنا محمد عقیل شاہ لیاری، حالہ میٹرک کی طالبہ تھی۔ نماز جمعہ کے بعد سب کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ ابو دروازہ کھولنے چلے گئے۔ جب وہ کمرے میں آئے تو ان کے ساتھ حالہ کی ہم عمر ایک لڑکی تھی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام بہارے ہے، میں نور پور گاؤں کے آخری حصے والے گھر میں رہتی ہوں۔ کچھ سال پہلے میری امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے میں نے خود ہی مٹی کے کھلونے بنا کر بیچنا شروع کر دیا، مگر اب مٹی کے کھلونوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ 2 دن سے گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ کھلونے خرید لیں یا پھر مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ حالہ کو بہت دکھ ہوا۔ بہارے کے بارے میں جان کر اس کی امی نے اسے کھلونے لے کر ایک ٹرے میں بریانی دی اور ابو نے کچھ پیسے بھی دیے۔ اس نے امی سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کام پر رکھ لیں، میں ہر کام کر لیتی ہوں۔ حالانکہ امی کو اس سے ہمدردی تھی، اس لیے امی نے اسے 2 دن بعد کام پر آنے کا کہہ دیا۔ حالہ حیران تھی کہ امی اسے کام پر کیسے رکھ سکتی ہیں، کیونکہ انہیں تو کسی اور کا کام پسند ہی نہیں۔ حالہ نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 دن بعد بتاؤں گی۔ بہارے 2 دن بعد آئی تو امی نے کہا کہ میں تمہیں کام پر رکھوں گی، لیکن تمہیں حالہ کے ساتھ اسکول جانا ہوگا۔ بہارے یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ امی ابو کے انتقال کے بعد اس نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور اب یہ سنہری موقع تھا جسے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے فوراً حامی بھر لی اور حالہ کی امی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب وہ حالہ کی دوست بن گئی تھی اور اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ حالہ کے ساتھ پڑھائی کرتی اور حالہ کے ساتھ ہی گھر کا کام بھی کرتی۔ حالہ کی امی مہینے کے آخر میں سے کچھ پیسے دینا چاہتی تھیں، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ آپ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، مجھے اسکول بھیج رہی ہیں، یہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ بہارے ہر وقت اللہ سے گھر والوں کے لیے دعا کرتی تھی
جن کے وسیلے سے اللہ نے اس کی زندگی کی مشکلات ختم کر دی تھیں۔ USB، آصف احمد، کراچی۔ انسان نے سائنس میں خاصی ترقی کر لی ہے۔ ایک بڑا سا ٹی وی جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے وہ جیبی سائز کے موبائل کی شکل میں آج ہماری جیبوں میں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب اس کے حصے بھی چھوٹے چھوٹے شکلوں میں دستیاب ہیں۔ کمپیوٹر، گھر اور فیکٹری وغیرہ میں پنکھے، مشینیں اور لائٹیں وغیرہ جلانے اور بند کرنے کے لیے ریموٹ اور چھوٹی سی USB کی شکل میں آلات موجود ہیں۔ USB یونیورسل سیریل بس کا مخفف ہے۔ USB میں ہر قسم کی چیزوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسے ڈیٹا کیبل کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا کیبل پتلے تار جیسی ہوتی ہے۔ یہ موبائل سے کمپیوٹر اور کمپیوٹر سے موبائل میں مختلف چیزوں کو محفوظ کرنے اور تبادلے میں استعمال ہوتی ہے۔ USB بازار میں مختلف کمپنیوں، رنگوں اور ڈیزائن کی آسانی سے دستیاب ہے۔ یہ مختلف میموریز یعنی گیگا بائٹس میں بھی دستیاب ہے۔ USB خریدتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک چلے، لیکن اکثر اوقات خریدار اس کی قیمت اور ظاہری شکل پر دھیان دیتے ہیں۔ اس کی تکنیکی خصوصیات میں شاذ و نادر ہی دلچسپی لیتے ہیں۔ کئی اچھی کمپنیوں کی USB پاکستان میں بہت مشہور اور کارآمد ہے۔ ننھی مچھلی، محمد رمضان شاکر، پاک پتن۔ گانا گائے روانی میں، ننھی مچھلی پانی میں، ادھر آئے ادھر جائے، بار بار غوطہ لگائے، پیاری پیاری بولی بالے، بھاگی پھرے منہ کو کھولے، پھنسے نہ جال میں، شکاری کی چال میں، اوٹ میں چھپ جائے، ہاتھ نہ کسی کے آئے، گانا گائے روانی میں، ننھی مچھلی پانی میں۔ مغرور کوا، عبداللہ فرحان، کراچی۔ بلی درخت کے نیچے بیٹھی آرام کر رہی تھی کہ اوپر بیٹھے کوے کی آواز آئی، بلی تم تو شیر کی خالہ ہو، تو ذرا مجھ سے یہ پنیر کا ٹکڑا تو لے کر دکھاؤ۔ کوے کو منہ میں پنیر کا ایک ٹکڑا دبا ہوا تھا۔ بلی پہلے خاموش رہی، پھر اس نے ایسی شکل بنائی جیسے مایوس ہو کر جا رہی ہو، لیکن اچانک اس نے پھرتی سے چھلانگ لگائی اور درخت پر چڑھ کر کوے کو دبوچ لیا۔ کوا اڑنے کے لیے پر تولتا رہ گیا۔ بلی بولی، اے مغرور کوے، اتنا غرور نہ کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں کوا گھٹی گھٹی آواز میں کائیں کائیں کرتا مر گیا۔ چور پکڑا گیا، امیمہ عاصم، کراچی۔ ایک گاؤں میں علی اور احمد دو دوست رہا کرتے تھے۔ علی کا گھر احمد کے گھر سے ذرا دور تھا۔ ان دونوں کی دوستی گاؤں میں قائم واحد اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک دن احمد کے گھر میں چور کودا، لیکن آہٹ ہونے پر بھاگ گیا۔ یہ بات احمد علی کو بتائی۔ لیلی نے کہا، احمد تم پریشان نہ ہو، آج دونوں دوست رات میں احمد کے گھر میں موجود تھے، اسی لیے چور پھر آ گیا۔ اس نے دیوار سے کان لگا کر سنا۔ احمد اپنی امی سے کہہ رہا تھا، امی یہ پیسے میرے دوست علی نے دیے ہیں، ان کو اپنے کمرے کی الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دیں۔ چور یہ سب سن رہا تھا۔ سب کے سونے کے بعد چور اندر کود گیا اور بہت زور سے زمین پر گر کر چلانے لگا۔ احمد اور علی نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ منصوبہ علی کا تھا کہ چور وہاں پر پڑے ہوئے صابن ملے پانی سے پھسل کر گر جائے گا، اس طرح ہم چور کو پکڑ لیں گے۔ رزق نعمت، رابعہ شرف الدین، کراچی۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کو دال اور سبزیاں کھانا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بریانی، پیزا اور برگر جیسی چیزیں شوق سے کھاتا تھا۔ ایک دن وہ اسکول سے آ کر کھانا کھانے بیٹھا تو کھانے میں لوکی تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ امی سے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے مجھے دال اور سبزیاں بالکل نہیں پسند۔ یہ کہتے ہوئے کھانے کے سامنے سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی امی نے اسے سمجھایا کہ دالیں اور سبزیاں بھی ہماری صحت کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اس نے ایک نہ سنی، فریج کھولا کہ کھانے کو کچھ ہوگا، لیکن اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس کچھ رقم تھی۔ اس نے برگر کی دکان سے برگر لیا اور گھر آ گیا۔
برگر کو پلیٹ میں رکھا اور فریج سے پانی کی بوتل اٹھا کر لایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے برگر پر مکڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے وہ برگر پرندوں کے لیے چھت پر رکھ دیا۔ اب وہ چپس خرید کر گھر لایا تو دیکھا اس میں سے لال بیگ نکل کر بھاگا۔ بھوک کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بھی بڑھ رہا تھا۔ اس نے بریانی خریدی تو اس میں سے بال نکل آیا۔ آخر اس نے جھلا کر فریج میں دیکھا تو اس میں ککڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا موجود تھا۔ اسی ککڑی کا ٹکڑا جسے کھانا تو دور کی بات منہ لگانا تک پسند نہیں کرتا تھا، اس کو وہ بے صبری کے ساتھ کھانے لگا، لیکن فوراً اسے احساس ہو گیا کہ وہ تو خراب ہو چکا ہے۔ وہ مایوس ہو کر باورچی خانے کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد اس کی امی وہاں سے گزری اور پوچھا، بیٹا کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کیا بہت بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے اداسی سے سر جھکا کر تمام حال امی کو سنا دیا۔ امی نے اسے سمجھایا کہ تم رزق کی بے ادبی کرتے ہو، یہ اس کی سزا ہے۔ بیٹا بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں ملتا، اس لیے رزق کی قدر کرو، ورنہ خدا نہ کرے نوالے کو ترس جاؤ گے۔ اس نے امی سے پکا وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اللہ کے رزق کی ناقدری بالکل نہیں کرے گا۔ اس کی امی نے کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر میں کھانا لاتی ہوں۔ اب وہ اس توری کو بہت بے صبری سے کہہ رہا تھا جس کے سامنے سے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آدھی ملاقات۔ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے خوبصورت ٹائٹل سے سجا ہمدرد نونہال کو اس طرح ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے جیسے کوئی عید مل رہا ہو۔ ماں اپنے بچے کے لیے جتنی محبت محسوس کرتی ہے وہ شاید کوئی اور کبھی نہ محسوس کر سکے۔ پہلی بات میں بچوں کے لیے سلیم فرخی کا یہ پیغام بہت ہی خوبصورت اور دل کی گہرائیوں سے دیا گیا ہے۔ ماں کے کردار پر الفاظ بے حد مثالی تھے۔ جاگو جگاؤ میں بھی شہید حکیم محمد سعید کی خوبصورت باتیں تمام مسلمانوں کے لیے مینارہ ہیں۔ عید کے موقع پر دی گئی تمام کہانیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ ہر مضمون پر الگ الگ تبصرہ کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ جگہ کی کمی ہے۔ تمام مضامین، نظمیں اور حمد میں بہت ہی سنہرے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ روشن خیالات بھی خوب سے خوب تر تھی۔ تصویری کہانی کے تو کیا ہی کہنے، زبردست ہے۔ نونہال مصور میں ہر فنکار کی کاوش بھی سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ بیت بازی بھی لاجواب رہی۔ نونہال ادیب بھی بچوں کی محنت کا آئینہ تھی۔ لغت پڑھ کر کچھ نیا جاننے کو ملا۔ میرا پسندیدہ سلسلہ آدھی ملاقات ہے۔ تمام ساتھی جو تبصرہ کرتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ ان کے خطوط کو جگہ دیں۔ مسز سلمہ محمد عقیل شاہ، لیاری، کراچی۔ پسندیدگی کا شکریہ، مزید بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ مئی کا شمارہ ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ ہمدرد نونہال روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ انگریزی حصے کا اضافہ بھی اچھی کوشش ہے۔ مئی کے شمارے میں خاص کر نیک مجرم، 3 سکے لاجواب کہانیاں تھیں۔ پہلی بار آپ کو خط بھیج رہا ہوں۔ محمد انس خان، شکریہ، اسی طرح آئندہ بھی خط لکھتے رہیے گا۔ سب سے پہلے پہلی بات اور جاگو جگاؤ سے استفادہ کیا۔ حکیم صاحب کی بات دل کو لگی۔ جس شخص کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے اس کو ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے، اور جو اس دین کو مانتے ہیں۔ اگلے صفحے پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ رانا محمد شاہد نے پھولوں کے حوالے سے دلچسپ اور معلوماتی مضمون لکھا، بہت پسند آیا۔ ظاہر ہے پھولوں کی بات کسے پسند نہ آئے گی۔ قدیم دور کی ماں منفرد تحریر تھی۔ ہم نصابی سرگرمیاں بھی خوب تھیں۔ صفحہ نمبر 62 پر تصویر میں کارٹونز کو کتابوں پر بٹھا دیا گیا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگا۔ سعید سیاح نے نیشنل لائبریری آف چائنا کی سیر کرائی۔ دل سے دعا نکلی کہ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسی لائبریریز ہوں۔ ہم لوگ کتابوں کے شائق اور دل دادہ بن جائیں۔ کہانیوں میں بلا عنوان کہانیاں، اس دنیا کے جوتے، نیک مجرم، رونے نہیں دوں گا، 3 سکے اور 2 کہانیاں سبھی کو پسند آئیں۔ مستقل سلسلے اپنی مثال آپ ہیں۔ عشرت جہاں، لاہور۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جاگو جگاؤ سے بہت کچھ سیکھا۔ کہانیاں تو تمام ہی بہت اچھی ہیں، مگر قدیم دور کی ماں، اس دنیا کے جوتے، نیک مجرم، رونے نہیں دوں گا، بلی کا بچہ بہت اچھی لگیں۔ آپ معلومات افزا میں میرا نام شامل کیوں نہیں کرتے؟ یشل فاطمہ، لاہور۔ تمام درست جواب دینے والے ہر نونہال کا نام ضرور شائع کرتے ہیں۔
قدیم دور کی ماں بلا عنوان کہانی اور نیک مجرم بہت پسند آئیں۔ ویسے تو تمام شمارے ہی بہت اچھا تھا، ہر مہینے معلومات اوزار بھیجتی ہوں اور وہ درست ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک انعام کی مستحق نہیں ٹھہر پائی۔ نہدیہ نعیم، لاہور۔ جو ہی قراندازی میں آپ کا نام آئے گا آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سلیم فرقی کی پہلی بات پڑھی، ہر دل عزیز اور بچوں کے بارے میں میٹھی زبان اور خوبصورت تحریر کے مالک ہیں۔ پھر شہید حکیم محمد سعید کی تحریر جاگو جگاؤ سے رشتہ جوڑا، حمد باری تعالیٰ، روشن خیالات اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان عشق مصطفیٰ نے متاثر کیا۔ سرور تحریر نے پھولوں کے بارے میں مفید معلومات دیں۔ اس کے بعد قدیم دور کی ماں سے ملاقات ہوئی۔ ہم نصابی سرگرمیاں اور سفر نامہ سعید سیاہ چین میں نے مزے کو دوبالا کر دیا۔ بلا عنوان کی کہانی، اس دنیا کے جوتے، نیک مجرم نے بہت متاثر کیا۔ کہانی رونے نہیں دوں گا، مجھے پرانے کھلونے یاد دلا دیے۔ 3 سکے اور 2 کہانیاں پڑھ کر عید الفطر کی خوشی ملی اور یوم تکبیر نے جذبہ جوان کر دیا۔ شین شرارت، بہترین اور علم دریچے معلوماتی تھا۔ نونہال ادیب میں اپنی تحریر بلی کا بچہ دیکھ کر خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میری تحریر ہمدرد نونہال کے صفحے پر سج جائے۔ شکریہ۔ اوکاشا رمضان بدر، حیدرآباد۔ اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں لکھتی رہیں۔ بعض نونہال اپنا پتہ مکمل نہیں لکھتے، مثلا مکان نمبر، بلاک نمبر، اسٹریٹ نمبر، نزد فلاں جگہ، مگر شہر کا نام نہیں لکھتے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جگہ کس شہر، تحصیل اور ضلع میں ہے، اس لیے نونہالوں کو انعام بھیجنا ممکن نہیں ہوتا۔ مکمل پتے کے ساتھ فون نمبر بھی لازمی لکھا کریں۔ نونہال لغت، غرامہ، قے، رے زبر الف، میم زبر الف، ما، نون غنہ۔ معنی ہے نازکی، چال چلنا یا آہستہ آہستہ چلنا یا ٹہلنا۔ خواب دیدہ، خے زبر، واو زبر الف، بے زیر چھوٹی یہ، دال زبر ہے، یعنی سویا ہوا یا خمار آلودہ۔ نالاں، نون زبر الف نا، لام زبر الف لا، نون غنہ، یعنی روتا ہوا یا عاجز یا تنگ۔ لا ابالی، لام زبر الف پیش، بے زبر الف با، لام زیر چھوٹی یہ لی، یعنی بے فکر یا بے پرواہ یا شوق۔ افریت، عین زیر فے اف، رے چھوٹی یہ ری، یہ زبر تے یت، یعنی دیو یا بھوت یا کوئی چیز جو خوفناک ہو۔ خانقاہ، خے زبر الف خا، نون ساکن، کاف زبر الف کا ہے، یعنی درویشوں کے رہنے کی جگہ یا درویش کا مقبرہ۔ بر وقت، بے زبر بر، واو زبر کاف وقت، تے ساکن، یعنی عین وقت پر یا برمحل۔ نازیبا، نون زبر الف نا، زے بڑی یہ، بے زبر الف با، یعنی بدنما یا بد شکل یا غیر موزوں یا نامناسب۔ تضاد، تے زبر تا، زواد زبر الف زا، دال ساکن، یعنی باہم ضد ہونا یا آپس کی مخالفت یا ضد۔ مکتب، میم زبر کاف مک، تے زبر بے تب، یعنی لکھنے پڑھنے کی جگہ یا درسگاہ یا مدرسہ۔ ناتا، نون زبر الف نا، تے زبر الف تا، یعنی رشتہ یا تعلق یا واسطہ۔ رواداری، رے زبر واو زبر الف وا، دال زبر الف تا، رے چھوٹی یہ ری، یعنی تحمل یا بے تعصبی۔ تنزل، تے زبر تا، نون زبر زے نز، زے پیش زو، لام ساکن، یعنی درجہ گھٹنا یا زوال یا پستی۔ واجب، واو زبر الف وا، جیم زیر بے جب، یعنی ضروری یا لازم یا مناسب یا ٹھیک۔ ضبط، زواد زبر بے زب، توئیں ساکن، یعنی برداشت یا تحمل۔ شنوائی، شین زبر نون شن، واو زبر الف وا، حمزہ چھوٹی ای، یعنی سننا یا توجہ دینا یا دھیان دینا۔ واردات، واو زبر الف وا،
रे ज़ेर रे, दाल ज़बर अलिफ दा, ते साकिन, यानी सानहा या हादसा या वक़ुआ। घमंड, घे पेश घु, मीम ज़बर नून मन, डाल साकिन, यानी तकब्बुर, हुरूर या नाज। ताबानी, ते ज़बर अलिफ ता, बे ज़बर अलिफ बा, नून छोटी या नी, यानी रोशनी या नूर या फिर चमक। जूद हज़म, जे पेश वाउ जू, दाल साकिन जूद, हे ज़बर हा, ज़ाद साकिन मीम, यानी जल्दी हज़म होने वाली ग़ज़ा।